إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیا مسئلہ؟ ہاں جی، چلے کچھ نہیں ضرورت نہیں، اس کو بند کر دو۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان نہ اپنا نقصان کرے اور نہ ہی کسی دوسرے دا نقصان کرے۔ اسلام دا حکم ہے کہ اپنے آپ نو بھی نقصان تو بچاؤ اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی دا بھی نقصان نہ کرو۔ لا ضرر ولا ضرار، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ بیان فرمایا ہے کہ ضرر دا معنی یہ ہے، توجہ میری طرف، بہت ہی اہم گفتگو ہے، اور جو میرے بھائی دوست احباب باہر بیٹھے نے اگر تکلیف محسوس نہ کرن تے کہ آ جاؤ۔ آج دا خطبہ جمعہ میری اور تیری ضرورت ہے۔ اللہ دی توفیق دے نال کوشش ہر جمعہ ہی ہوندی ہے کہ دوست احباب ساتھی میرے سمیت کوئی چیز حاصل کر کے جان،
اگر اس کے اندر کوئی خیر والا پہلو ہے تو میرے بھائیو اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، وہ خالق و مالک دی توفیق ہے۔ اور اگر کوئی کمی آ جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ میرے ناقص علم دی وجہ دے نال ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ضرر دا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی نو اس واسطے نقصان پہنچائے کہ اس دا فائدہ ہو جائے، یعنی نقصان پہنچان والے دا فائدہ ہو جائے اور دوسرے بھائی دا نقصان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے مفاد دی خاطر، اپنے فائدے دی خاطر اپنے مسلمان بھائی دا نقصان نہ کرے۔ اور ولا ضرار دا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی نو نقصان پہنچائے، لیکن ضروری نہیں کہ نقصان پہنچان والا اس کو بھی کوئی فائدہ حاصل ہوئے۔ ممکن ہے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوئے، ممکن ہے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کا نقصان کر دیتا۔ بہرحال میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم دے نقصان تو منع فرما دیتا ہے، اللہ کہ ایک آدمی حدود اللہ دے اندر واقع ہو جائے، اللہ دی حد نو توڑ دے، چوری دا ارتکاب کرے، زنا دا ارتکاب کرے، شراب دا ارتکاب کرے، کسی دے تہمت لگا دے یا ڈاکہ زنی کرے، اگر وہ حدود اللہ دے اندر واقع ہو گیا تو پھر اس کے اوتے حدود نافذ ہوئے گی۔ اور اگر وہ کسی مظلوم تے ظلم کردا ہے، کمزور تے ظلم کردا ہے، اور وہ کمزور آدمی کسی طاقتور آدمی دے کول جا کے مطالبہ کردا ہے، کسی قاضی دے کول، کسی سربراہ دے کول جا کے مطالبہ کردا ہے کہ فلاں فلاں شخص نے میرے تے ظلم کیتا ہے، مینوں عدل و انصاف چاہیے، تو وہ معتبر آدمی، بڑا آدمی اس مظلوم نو عدل و انصاف دلان دی خاطر اس ظالم نو سزا دے سکتا ہے۔ اس تو علاوہ مسلمان واسطے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی دا نقصان کرے، اپنا نقصان کرے یا اپنے بھائی دا نقصان کرے۔ مختصر انہاں دونوں گلاں نوں یاد کر کے جانا ہے۔ نقصان پہنچان دی پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی دا مقصد یہ ہے کہ میں نقصان پہنچانا ہے، ان دی سوچ، اس دی فکر ایہو ہی ہے ہر حال دے اندر، ہر لمحے، ہر گھڑی، کہ میرے ہتھوں میرے بھائی دا نقصان ہی واقع ہو سکتا ہے، میں اس دا فائدہ نہیں سوچنا۔ اے نقصان دی پہلی صورت ہے، اے کسی صورت دے اندر بھی جائز نہیں، اے حرام ہے۔ میں تمہیں مثال دے کے سمجھانا کہ ایک آدمی وصیت دے اندر ایک دن میرے بڑے ہی محترم بھائی وہ ذکر کر رہے سن کہ عام حالات دے اندر لوگ اس طرح کر کے جا رہے ہیں کہ وصیت دے اندر اپنے رشتہ داران تے ظلم کر کے چلا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نقصان پہنچانا ہے۔ مثلا ایک آدمی دے دو بیٹے نے، اولاد ہون دے نال ناتے نال دوویں برابر نے۔ ساری شریعت یہ کہندی ہے، اسلام یہ کہندا ہے، دین یہ کہندا ہے، توجہ میری طرف، کہ باپ دے اور بیٹے دے درمیان جو رشتہ ہے برابر ہے، خواہ ایک بیٹا بڑا ہے یا وہ چھوٹا ہے، لیکن ایک باپ اپنے بڑے بیٹے نو نواز کے جا رہا ہے اور وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے فوت ہون تو بعد میرے فلاں فلاں بیٹے نو میری جائیداد دے اندروں، میرے ترکے دے اندروں، میرے مال دے اندروں اینا مال دے دینا، اے ظلم ہے، اے اپنے باقی ورثاء نو نقصان پہنچانا ہے۔ اے کوئی اصول اور ضابطہ نہیں کہ ایک بڑے بیٹے نے محنت زیادہ کی تھی، اس نے کوشش زیادہ کی تھی، اپنے باپ دے نال مل کے بھاگ دوڑ زیادہ کی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باپ اپنی باقی اولاد نو نقصان پہنچائے۔
حتیٰ کہ اسلام میرا اور تیرا دین یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا باپ کہ اگر اس دے گھر دے اندر اج بیٹے دی ولادت ہوئی ہے اور اسی دن اس بچے دا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس گھر دے اندر اور بھی بیٹے موجود نے جنہ دی عمر 40 45 سال 30 سال تک ہے، کائنات دے امام نے فرمایا ہے کہ جس قدر بڑا بیٹا اپنے باپ دا وارث ہے اتنے مال دا او بیٹا بھی وارث ہے جو آج پیدا ہو رہے ہیں۔ وراثت دے اندر کوئی فرق نہیں، لیکن اے آدمی فوت ہون تو پہلے اپنے کسی وارث دے حق دے اندر وصیت کر کے جا رہے ہیں، باپ دے حق دے اندر، ماں دے حق دے اندر، بیٹی دے حق دے اندر، بیٹے دے حق دے اندر، یعنی او ورثاء جنہ دے حقوق اللہ نے مقرر کر دیتے ہیں۔ اے حرام ہے، جائز نہیں۔ اور لوگ ایسے معاشرے دے اندر بے شمار نے جو اپنی بعض اولاد نو نواز کے چلے جاندے نے اور بعض اولاد نو محروم کر کے چلے جاندے نے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حق مقرر کر دیتا ہے، کسی وارث واسطے جائز نہیں کہ کسی وارث کے حق دے اندر وصیت کیتی جائے۔ اللہ نے ہر وارث کا حق مقرر کر، بیٹی دا حصہ کی ہے، بیٹے دا حصہ کی ہے، ماں دا حصہ کی ہے، باپ دا حصہ کی ہے، بیوی دا حصہ مقرر ہے، خامن دا حصہ مقرر ہے۔ جو ورثاء نے انہاں دے حصے مقرر نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی واسطے جائز نہیں کہ اپنے ورثاء دے اندروں کسی وارث دے حق دے اندر وصیت کر کے جائے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنا نقصان کرو اور نہ ہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی دا نقصان کرو۔ اسی طرح آدمی اپنے کسی اجنبی شخص دے حق دے اندر وصیت کر سکتا ہے جو وارث نہیں، لیکن اس نے بھی حد بندی کہ 1/3 مال، زیادہ تو زیادہ تیسرے حصے دا مال وصیت کر سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی 30,000 روپیہ چھڑ کے جا رہا ہے تو 10,000 روپیہ وہ وصیت کر سکتا ہے وارث تو ہٹ کے، سارے مال دی وصیت کرنا اس کے واسطے جائز نہیں۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی اپنا سارے دا سارا مال، توجہ میری طرف، سارے دا سارا مال اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دے، کسی مسجد تے لگا دے، مدرسے تے لگا دے کہ میری وفات تو بعد میری ساری جائیداد مسجد اور مدرسے تے صرف کر دینا، طلباء دے اندر خرچ کر دینا، مساکین اور یتیمہ دے اندر خرچ کر دینا، جبکہ اس سے اپنے ورثاء موجود نے، بیٹیاں، بیٹے، خامن، بیوی، ماں، باپ، دیگر رشتہ دار موجود نے، ایسے آدمی واسطے جائز نہیں۔ یہ حرام ہے کہ آدمی اپنے ورثاء نو نقصان پہنچا رہا ہے، کلی طور پہ یا جزوی طور پہ۔ میں مثال دینا، حضرت سعد بن ابی وقاص سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شدید بیمار نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی تیمارداری واسطے گئے۔ تسی نہیں جایا کرو، کوئی بیمار ہو جائے پڑوسی، ہمسایہ، رشتہ دار، تیمارداری واسطے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ تیمارداری واسطے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ اللہ دے رسول میں شدید بیمار ہوں اور زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، میرے ورثاء دے اندر صرف میری ایک بیٹی ہے، لا یارثنی الا ابنۃ لی، میری وراثت دے اندر، میرے ورثاء دے اندر، میرے رشتہ داراں دے اندر سوائے میری بیٹی دے میرا اور کوئی رشتہ دار نہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میری سوچ اور فکر یہ ہے کہ میں اپنی ساری دی ساری جائیداد اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دے گا۔ کتنی بڑی سوچ ہے، پیاری سوچ ہے، عمدہ سوچ ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مال دی وصیت کرنا تیرے واسطے جائز اور درست نہیں۔ فرمایا اللہ دے رسول میں اپنا ادھا مال اپنی بیٹی دے نام لگا دینا اور ادھا مال میں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دینا، کائنات دے امام نے فرمایا ادھا مال بھی وصیت کرنا جائز نہیں۔
اور یہ بھی بات یاد رکھو وراثات کے اندر بیٹی اگر ایک بیٹی موجود ہوئے اور کوئی نہیں، بیٹی نو ادھا حصہ ملتا ہے، کوئی اور رشتہ دار نہیں، لیکن باقی ادھا مال کدھر جائے گا؟ شریعت اس بارے میں رہنمائی فرما دی ہے کہ اگر کوئی وارث موجود نہیں، صرف بیٹی ہی بیٹی موجود ہے، بیٹی نو ادھا مال اس کا مقررہ حصہ ملے گا اور ادھا مال جڑا اس تے واپس لوٹا دیتا جائے گا، اس نو ضائع نہیں کیتا جائے گا کہ اس نو تو کوئی لین والا ہی نہیں۔ اوہی ادھا مال جو باقی بچ گیا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے، دین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ باقی ادھا مال وہ واپس اس بیٹی دے اتے لوٹا دیتا جائے گا، فرضی حصہ ادھا، باقی جو بچیا وہ ادھا مال اس دے اتے لوٹا دیتا جائے۔ کہنے لگے چلو اللہ دے رسول ادھا نہیں تے میں اپنے کل مال دا تیسرا حصہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دینا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا سلسو وسلسو کثیر او کبیر، فرمایا سعد بن ابی وقاص سلس تہائی حصہ جائز ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک تیسرا حصہ وصیت کرنا بھی زیادہ ہے، لیکن زیادہ تو زیادہ آدمی اگر کر سکتا ہے تو ایک تہائی مال دی وصیت کر سکتا ہے، تہائی تو زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اس سے بارے ایک روایت میں پیش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، ہر جگہ نماز روزہ ہی نہیں، حقوق العباد دا بھی خیال کرا کرو، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، اپنے ہمسائے، نہ کسی نو تکلیف دینا مقصود نہیں، نہ کسی نو خوش کرنا مقصد ہے، مقصد میرا اور تیرا ایک دوسرے دی اصلاح ہے، کسی بھائی نو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ان الرجل لیعمل 60 سنۃ بطاعت اللہ، ایک آدمی 60 سال تک اللہ دی اطاعت کردا ہے، فرما برداری کردا ہے، اللہ نو خوش کردیا ہویا 60 سال دی زندگی گزاردا ہے۔ فَيَحْذَرُهُ مَا الْمَوْتِ، جدوں اسی موت دا وقت آ جاندا ہے، موت دا پیغام آ جاندا ہے، اس نے اپنی موت نظر آ رہی ہوندی، کائنات دے امام نے فرمایا وہ ایسی وصیت کر کے جاندا ہے کہ وصیت دے اندر اپنے وراثات ظلم کردا ہے، زیادتی کر کے جاندا ہے، کسے نو محروم کر کے چلا جاندا ہے، کسے نو نواز کے چلا جاندا ہے، کسے نو تھوڑا دے دیندا ہے، کسے نو زیادہ دے دیندا ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا فتاجب لہما النار، اس برے عمل دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ اس بندے تے جہنم واجب کر دیندے نے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ کہہ رہا ہے تو انہوں اس بات دا علم نہیں کہ تہاڈی اولاد دے اندروں تہاڈے واسطے فائدے مند کون ہے۔ ممکن ہے کوئی آدمی اپنے کسی بیٹے نو نواز کے جا رہا ہے، ممکن ہے اسے حق دے اندر دعا واسطے بھی تیار ہوئے کہ نہ ہوئے، دعائے خیر واسطے بھی تیار ہوئے کہ نہ ہوئے، نہیں، اولاد ہون دے ناطے نال سب برابر نے، اللہ کہ کوئی اولاد نافرمان بھی ہوئے، باغی بھی ہوئے، باپ نو حق حاصل نہیں کہ اپنی اس نافرمان اولاد نو اپنی اس وراثت تو محروم کر دے وے۔ اگر نافرمان اولاد ہے اس دا اے مطلب نہیں کہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جائز اولاد نو نافرمانی کرنی چاہیے، نہیں، اللہ دے ہاں وہ بیٹا ہوئے اللہ دے ہاں مجرم، اگر بیٹی ہے اللہ دے ہاں مجرم، لیکن اس بزرگ نو، اس باپ نو، اس ماں نو جو بھی فوت ہونے والا ہے اس نو اللہ دے ہاں سرخرو جانا چاہیے، اس دے واسطے جائز نہیں کہ کسی دا حق پامال کرے، کسی دے حق دے اتے ڈاکہ ڈالے۔ اللہ سانو اس مسئلے نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات میں یہ بیان کرنا چاہنا کہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اسلام دا یہ پیغام ہے، ساڈے دین دا یہ پیغام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ پیغام ہے، قرآن دا فیصلہ ہے کہ نہ خود اپنے آپ نو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی کسی دوسرے بھائی دا نقصان کرو، کسی دا نقصان نہ سوچو۔ کہ ایک آدمی اپنی عورت نو طلاق دے دیندا ہے، وہ عورت رضاعت دے اندر ہے، رضاعت دی حالت دے اندر اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے، سال دا ہے، 6 ماہ دا ہے، خامند نے اپنی عورت نو طلاق دے دی۔ قرآن کی کہہ رہے
کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، سبحان اللہ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ماں نو بچے دی وجہ دے نال تکلیف نہ دیتی جائے اور باپ نو بھی اولاد دی وجہ نال تکلیف نہ دیتی جائے۔ یہ مسئلہ سمجھو، اگر کوئی آدمی اپنی عورت نو طلاق دے دے اور وہ عورت اپنے بیٹے یا بیٹی نو اپنی اولاد نو دودھ پلا رہی ہے، دودھ دا سارا خرچہ اس آدمی دے ذمے ہے، بچے دے باپ دے ذمے ہے کہ وہ باپ اپنے بیٹے دا خرچہ بھی قبول کرے اور اس بیٹے دی ماں دا بھی خرچہ قبول کرے، تکلیف نہ دے۔ اور باپ نو تکلیف کس طرح ہے؟ باپ نو تکلیف اس طرح ہے کہ ماں کہے کہ میں اس بچے نو دودھ پلاواں گی، لیکن عام روٹین تو ہٹ کے جو معاشرے دے اندر عورت اجرت لے رہی ہے، میں اس تو زیادہ اجرت لیواں گی، زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے، اس دے نال باپ نو تکلیف ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بچے دی وجہ دے نال نہ ماں نو تکلیف دیتی جائے نہ ہی باپ نو تکلیف دیتی جائے، نہ آدمی اپنا نقصان کرے نہ کسی دوسرے دا نقصان کرے۔ یہ پہلی صورت بیان کر رہے ہیں کہ جن دے وچ آدمی دی یہ سوچ اور فکر ہے کہ میں ہر حال دے اندر اپنے مسلمان بھائی دا نقصان ہی کرنا ہے۔ اللہ سانو اس بری عادت تو محفوظ فرمائے۔ سوچ اور فکر بدلو، نہ نقصان کیتا جائے، نہ اپنے بھائی دا نقصان کیتا جائے، نہ اپنی بہن دا نقصان کیتا جائے، نہ کسی اپنے ہمسائے دا نقصان کیتا جائے، نہ کسی دوست دا نقصان کیتا جائے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوئے، مومن فائدہ ہی فائدہ ہوئے، اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر وہ مفید ثابت ہوئے، گھروں باہر نکلے تو وہ مفید ثابت ہوئے، مسجد دے اندر آئے تو مفید ثابت ہوئے، بازار دے اندر جائے تو مفید ہی ثابت ہوئے۔ اس دی زبان دے اندر، اس دے ہاتھ دے اندر امن اور سلامتی دا پیغام ہوئے۔ تیسری صورت، ایک آدمی خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، توجہ طلب بات ہے۔ ایک آدمی کوئی چیز فروخت کر رہا ہے اور اس چیز کی قیمت 1000 روپیہ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اس کی قیمت 1000 روپیہ، بازار دے اندر اس کی چیز بک رہی ہے، 1000 روپیہ اس کی قیمت ہے، لیکن وہ خریدار اس نو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے بازار دے اندر میرے تو علاوہ کوئی اور آدمی اس چیز نو ویچ نہیں رہا، فروخت نہیں کر رہا، صرف اور صرف میں ہی اس چیز نو فروخت کر رہا۔ وہ 1000 روپے دی چیز اس دی مجبوری دا فائدہ اٹھاندیا ہویا 2000 روپے دے اندر فروخت کرتا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ جائز نہیں، یہ نقصان پہنچا رہے اپنے بھائی نو، جبکہ اس کا اصل ریٹ 1000 روپیہ ہے، اور جو خریدار ہے اس کی مجبوری ہے، ہر صورت کے اندر اس نے اس چیز نو خریدنا ہے، لیکن اس کی مجبوری دا فائدہ اٹھاندیا ہویا اس نے 1000 روپے کی چیز 2000 روپے کے اندر فروخت کر دیتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی دا نقصان جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ 2000 روپے دی لے گیا، اگے 2000 روپے دی فروخت نہیں ہوئے گی، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور یا پھر اس نے کوئی چیز فروخت کرنی مجبوری دی وجہ دے نال، تسی دیکھیں آدمی بازار دے اندر دکان تو کوئی بھی چیز لے کے واپس نیچے اتر رہا ہے، یہ موبائل ہی ہے، ہر بندے دی ضرورت بنیا ہوا ہے، موبائل لے کے بالکل نیچے اتریا ہی ہے اور دوبارہ اسے دکاندار کے کول چلا جائے اس کو فروخت کرنے واسطے، سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کا کی ریٹ لگ جائے گا، صرف اور صرف مقصد ایک دوسرے نقصان پہنچانا۔ خرید و فروخت کے اندر بھی اپنے مسلمان بھائی خواہ وہ فروخت کرنے والا ہے خواہ وہ خریدن والا ہے، ہر صورت کے اندر اپنے مسلمان بھائی دا فائدہ سوچا جائے۔ میں ایک واقعہ پڑھا بڑا دلچسپ، موجم الطبرانی دا واقعہ، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے غلام نو بھیجا کہ ایک اونٹ خرید کے لے کے آؤ۔ غلام چلا گیا، اونٹ خرید کے لے آیا 300 درہم دا۔ جریر بن عبداللہ البجلی نے جدو دیکھا کہ 300 درہم دا اتنا خوبصورت بلکہ گھوڑا،
اتنا خوبصورت گھوڑا 300 درہم دے اندر حضرت جریر بن عبداللہ نے اس غلام نو نال لیا اور کیا کہ مینوں بازار دے اندر لے کے جاؤ کہ اس گھوڑے دا مالک کون ہے، میں اس نو ملنا چاہنا۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابہ اکرام دی سیرت ہے جنہاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح معنیاں دے اندر اتباع کیتی ہے، صحیح معنیاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور آپ دے دین نو اپنایا ہے۔ بازار دے اندر پہنچے، گھوڑے دا مالک موجود ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ کہنے لگے کہ بھائی اے تیرا اتنا عمدہ گھوڑا، نسلی گھوڑا، خوبصورت گھوڑا، اور اتنی مختصر قیمت دے اندر 300 درہم دے اندر فروخت کر دیتا ہے، اس دی قیمت تے زیادہ ہے، میں اسے 400 درہم لگا دینا۔ وہ مالک بڑا خوش ہویا، کہنے لگے نہیں 400 تو بھی زیادہ، میں 500 درہم واسطے تیار ہاں۔ خوش ہے؟ وہ کہنے لگے جی میں بہت زیادہ خوش ہاں، 500 درہم بہت زیادہ نے۔ کردیاں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے دی قیمت لگائی اور صحیح قیمت لگائی، 800 درہم دے اندر اس گھوڑے نو خرید کے لے کے آئے۔ خوش نہیں ہوئے کہ بہت تیرا کارنامہ ہے کہ 300 درہم دے اندر گھوڑا لے کے آئے، بہت تیرا کارنامہ ہے، نہیں، دل دے اندر ایک خدشہ لاحق ہویا کہ اس دوسرے بھائی دا نقصان ہو رہا ہے، ممکن ہے وہ فروخت کرنے والا اس چیز تو انہاں واقف نہ ہوئے۔ بہت ساریاں چیزاں نے، قربانی آ رہی ہے، جانور ہر انسان سمجھدا ہے، جاندا ہے، نہ نقصان اپنا کرو نہ اپنے مسلمان بھائی دا نقصان کرو۔ اس غلام دی زبان تے جملہ آیا ما ھذا، حضرت ہے کی معاملہ ہویا ہے کہ میں 300 درہم دے اندر اس گھوڑے نو خرید کے لے کے آیا، گھوڑے دا مالک خوش راضی ہے، لیکن تسی اسی 800 درہم 500 زیادہ درہم دے کے آ گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ دی زبان تے جملہ آیا، فرمایا کہ اے میرے غلام انی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے اس بات دا وعدہ کیتا سی کہ میں ہر حال دے اندر ساری زندگی مسلمان دی خیر خواہی کرنی ہے، مسلمان نو نقصان نہیں پہنچانا۔ میں رسول اللہ دے ہاتھ دے وچ ہاتھ دے کے اس بات اتے وعدہ کیتا ہے کہ ہر حال دے اندر فائدہ ہوئے گا، مسلمان دا ہوئے گا، نہ اپنا نقصان کرنا ہے نہ اپنے مسلمان بھائی دا نقصان کرنا۔ اور اگر کوئی آدمی سوچے تو اتنے تو انہوں نے اپنا نقصان کر لیا کہ 300 دے بجائے 500 درہم زیادہ دے کے آ گئے، نقصان انہوں نے کر لیا؟ نہیں، انہوں نے اس چیز نے پورا مول لگایا ہے، چیز کی پوری قیمت لگائی ہے۔ ممکن ہے خریدار فروخت کرنے والا اپنی اس چیز تو اتنا واقف نہ ہوئے جتنا دوسرا بھائی واقف ہے، اس نو چاہیے کہ اس دے مطابق خرید و فروخت کیتی جائے، خرید و فروخت دے اندر نقصان نہ کیتا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ ایک بھائی اپنے مسلمان بھائی نو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ان دی سوچ، اس دی فکر اے نہیں کہ میرے بھائی نو نقصان ہو جائے لیکن نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اسلام سانو اس دے بارے کی رہنمائی کرتا ہے؟ دین اسلام سانو اس بارے دسدا ہے۔ اس دیاں بھی دو صورتاں نے۔ پہلی صورت یہ ہے، مثال سمجھو، مثال نال بات سمجھ آئے گی، موضوع شاید مشکل ہے، کہ ایک آدمی کاشتکار ہے، کسان ہے، اس نے گندم دی کٹائی کی تھی یا گنے دی فصل ہے، گنے دی کٹائی کی تھی۔ اس تو بعد عام طور پہ کسان اس گنے والی فصل دے اتے اگ لگا دیندے نے، پتہ ہے سارے جلا دیندے نے تاکہ وہ زمین بالکل صاف ہو جائے، چٹکل ہو جائے۔ اپنی زمین ہے، اپنا ہی رقبہ ہے، کوئی اس کو پوچھن والا نہیں، کوئی دسن والا نہیں، لیکن ایک کسان اگ لگا کے اپنا فائدہ سوچنا چاہتا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ میرے بھائی کا نقصان ہو جائے، لیکن شدید آندھی، طوفان، بدل، ہر طرف آندھی آندھی ہے، اگر یہ اس فصل کے اندر اگ لگا دے، خدشہ یہ ہے کہ ساتھ والا بھائی جڑا ہے اس کی فصل برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے۔
اس دے بارے علماء فقہا علماء امت دا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے کسان نو روکیا جائے کہ اس موقع تے اپنی اس زمین دے اندر اگ نہ لگائے، اے نہ ہوئے کہ کتے دوسرے آس پڑوس دے اندر دوسرے بھائی دی فصل نو نقصان ہو جائے۔ اور اگر ایسی صورت دے اندر نقصان ہو جاندہ ہے، امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہاں دا موقف ہے کہ اس آدمی نو مجبور کیتا جائے گا کہ اس دے نقصان نو پورا کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آندھی نہیں، کوئی طوفان نہیں، اگ لگا دیندہ ہے، لیکن اگ لگان تو بعد پھر بھی دوسرے بھائی دا نقصان ہو جاندہ ہے۔ اس دے بارے علماء دا اختلاف ہے، فقہاء دا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا موقف ہے کہ ایسے کسان نو کوئی یعنی اس دے اتے معاوضہ نہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا موقف سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی اس دے اس نقصان نو پورا کرے گا۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ دا موقف بھی یہ ہوئی ہے۔ اور انہوں نے مثال بیان کی تھی ہے کہ مثال دے طور دے ایک آدمی کوئی بلڈنگ بنا دیندہ ہے 3 منزلہ یا 4 منزلہ، توجہ طلب بات ہے، 3-4 منزلہ بلڈنگ بنا ہے اور ہر بلڈنگ دے اتے دروازے بھی نے، کھڑکیاں بھی نے۔ اس بلڈنگ دے ارد گرد ہمسائے نے، پڑوسی نے، جدو دروازے کھل دے نے، ساتھ والے ہمسائے پڑوسی انہاں دا پردہ جڑا ہے وہ محفوظ نہیں، کیونکہ گھران دے اندر ماما بہناں بیٹیاں وہ کسی بھی حالت دے اندر خوشی غمی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فقہائے امت انہاں دا موقف ہے کہ ایسا آدمی اگر اپنی کھڑکیاں دروازے اوپر والی منزل دے کھول کے رکھدا ہے، اس نو مجبور کیتا جائے کہ انہاں دروازیاں نو بند کر کے رکھے تاکہ دوسرا مسلمان بھائی اس تکلیف تو محفوظ ہو سکے۔ تسی دیکھئے ہے کتنے ہی لوگ نے انہوں نے اپنے واش روم والا سسٹم، پانی والا سسٹم بازار والی سائڈ تے رکھیا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے واسطے بزرگ آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، دوست احباب ساتھی آ رہے ہیں، وہ واش روم دا گندا پانی وہ نمازی دے کپڑے تے گردا ہے۔ تکلیف ہے۔ مسلمان دا یہ حق نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی نو نقصان دے اندر یا تکلیف دے اندر مبتلا کرے۔ مسلمان دی شان نہیں، بلکہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی تو تکلیف نو دور کردا ہے، نقصان نو دور کردا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بلڈنگ بناندہ ہے، 2-3 منزلہ بلڈنگ بن گئی اور اتنی بڑی بلڈنگ بنان تو بعد جو ساتھ ہمسائے پڑوس دے اندر رہ رہے نے، سورج دی روشنی ختم، چاند دی روشنی ختم، ائمہ فقہاء اس بات دیتے بھی آمادہ کر دینے کہ ایسے آدمی نو منع کیتا جائے کیونکہ اس نے اپنے دوسرے پڑوسیاں دا نقصان کیتا ہے، کہ سورج دی روشنی چاند دی روشنی تو انہوں نے محروم کر دیتا ہے۔ باہر کیف یہ ساریاں چیزاں، یہ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی نہ چاندیا ہویاں اپنے مسلمان بھائی دا نقصان کرے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جان بوجھ کے نقصان کرنا یہ بھی جائز نہیں، اور نہ چاندیا ہویاں اپنے مسلمان بھائی دا نقصان کرنا یہ بھی شریعت دے اندر جائز نہیں۔ اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر، حقیقی معنیاں دے اندر مسلمان بنائے، اور مسلمان و مسلمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اس دی ہاتھ دے اندروں اس دی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اگر اس دی ہاتھ اور زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس نو اپنے اسلام دی فکر کرنی چاہیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔